احمد عبید صاحب، پہلے تو ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی تحریک کے مقاصد کیا ہے؟ مقصد صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے، یا جو آپ نے اچکزئی صاحب کو کہا ہے کہ وہ لیڈ کرے، تو ان کا تو ایجنڈا بڑا ہے، تو کہاں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا سوال ملک مصدق صاحب کو جو آپ نے کیا تھا، وہ سوال کچھ تھا اور جواب ایسا لگتا ہے کہ غلط پرچی کھول لی انہوں نے اور وہ پڑھ کے سنا دی انہوں نے۔ سر انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچ گئے، وہی یاد کیا ہوا تھا، ان کی بیاض میں وہی تھا، یاد لکھ کے لایا ہوا تھا خالی صفحے پہ۔ اب میں پہلی بار اب میں آپ کے سامنے آج میں یہ کروں گا کہ دیکھیے، میں نے تو میرے خیال میں آج سے جب سے یہ الیکشن کے بعد یہ حکومت بنی، فارم 47 کی بنیاد پہ اور اوتھ لے لیے اور پارلیمنٹ پہ براجمان ہو گئے، میں تو بار بار یہ بات پہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے ملک کو بچانے کا، اور اس کا بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایک راؤنڈ ٹیبل کریں صرف پاکستان کے آئین کو بنیاد بنا کر، اور وہاں سب کو بلا تخصیص تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان سب کو بلائیں، اور وہ آپ کا سیشن جو ہے وہ ایک دن چلے، ایک ہفتہ چلے، 15 دن چلے، ہر ایک کو پورا موقع دیں کہ جتنی اس نے بات کرنی ہے وہ کھل کے بات کریں، اور ایٹ دی اینڈ تمام کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایک کمٹمنٹ دیں کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن سے نہ کسی کو، نہ ہم خود اس سے ڈیویٹ ہوں گے، نہ کسی کو ڈیویٹ ہونے دیں گے۔ دیکھیے پاکستان کے حالات بدل جائیں گے، ایک بات، اور دوسری نیشنل ایکسچیکر کے اوپر نہ کسی کو ہاتھ لگانے دیں گے، نہ مس اپروپریشن کریں گے کسی بھی انداز کی۔ پاکستان کے حالات کتنی جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے نواز کھوکھر صاحب نے جو بات کی ہے یہ بالکل اپروپریٹ ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے آئین کے حوالے سے، اگر آئین نہیں ہے تو کیا رہ گیا باقی؟ اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، پاکستان میں آئین نام کا آئین ہے، پاکستان میں رول آف لا نام کا رول آف لا ہے، رول آف اتھارٹی ہے، ایک آدمی نے جو کہہ دیا وہ چل رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ روز ٹاک شو ہو رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کو میں یہ جرت ہے کہ وہ عمران خان کا نام لے؟ اس لیے نہیں نام لے، کیا کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے؟ کیا کہیں کوئی نام، کوئی اسپیشل کوئی قانون صادر کیا گیا ہے؟ ہم تو نام لیتے ہیں عمران خان صاحب کا پہلے دن، نہیں ہم تو لیتے ہیں ان کا نام، بہت پہلے دن سے لیتے ہیں۔ آپ تو جرت مند خاتون ہیں، آپ تو ہمیشہ لے لیتی ہیں، لیکن اکثر اوقات جو ہے جو آپ سب جگہ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح سے میں آپ کو بات بتاؤں، جو یہ کہتے ہیں کہ نیگوشیشن نہیں ہوتے، یہ نہیں کرتے ہیں آپ۔ ہمارے ایجنڈے پہ کہیں یہ شامل نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی از دی اونلی وے، اور یہی ایک پروٹیسٹ کا ہمارا جو ہے مطلب ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے، بالکل بھی نہیں۔ عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ میں آئی ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو بی ریلیز، میرے سارے ورکر جو ہیں ان کو ریلیز جب ہو جائیں۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا چلی جائیے، یہ دسمبر 2024 میں تو آپ دیکھیں گے جب پہلی دفعہ نیگوشیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو اڈیالہ جیل میں عمران نے 6 رکنی ٹیم بنائی اور عمر ایوب کو اس کا سربراہ بنایا اور کہا کہ یہ جا کے بات چیت کرے۔ اسی شام جب وہ ٹیم وہاں سے اڈیالہ جیل سے باہر نکلی تو گرفتار کر لیا۔ آپ بتائیے کیا یہ حالات جو ہے یہ نیگوشیشن کے، اب یہ بالکل ریلیز کیا گیا؟ یہ اب گورنمنٹ تو دیکھیں نا سر، گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے جی، ابھی آپ کہہ دیں انہیں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیں پی ٹی آئی کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے تو ہر جگہ پہ بات چیت جہاں پہ ہوئی ہم نے فوراً انیشیٹو لیا۔ اب جب پہلا دور ہوا بڑے اچھے ماحول میں ہوا اور کہا کہ جی 2 جنوری کو ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی، 2 جنوری کو نیکسٹ میٹنگ کے ہماری ٹیم گئی وہاں پر اور انہوں نے بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی اور کہا کہ آپ تحریری مطالبات لے آئیں تاکہ ہم اس کو ایک کے بعد دیگرے اس کو ساروں دیکھ کے غور کر کے ہم آپس میں ایک اچھے طریقے سے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا، کہا وہاں فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے دن آپ جا کے عمران خان کو ملیں اور وہاں سے ان کے مشورے کے ساتھ اپنی جو مطالبات تیار کر کے لے آئیں۔ ہمارے پاس
اور ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. سر میں اس میں ایک چھوٹی سی کریکشن میں کر دوں کہ اس سے پہلے ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں وزیر اعظم کے خلاف انہوں نے بات کی تھی اور آرمی چیف کے خلاف بھی, اس لیے وہ پھر مذاکرات منقطع ہوئے تھے. میں کوئکلی, آپ کی بات درست ہے کہ حکومت بھی نہیں چاہتی. آپ نہیں احمد اویس صاحب, حکومت بھی لگتا نہیں ہے سرحدست کے وہ چاہتی ہے, وہ کیوں چاہے گی؟ وہ مضبوط حکومت ہے بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے. جی سر میں قاہرہ صاحب کو بھی شامل کر لوں سر, میں قاہرہ صاحب کو بھی شامل کر لوں. اگر ایک ٹویٹ سے آپ بتائیے, ہاں جی ایک سیکنڈ, ایک جواب میرا, آپ بتائیے کہ اس ٹویٹ سے بہت بڑی بات یہ نہیں تھی کہ وہ پوری ٹیم کو گرفتار کر لیا تھا. وہ زیادہ بھیانک چیز ہے کہ یہ ٹویٹ بھیانک چیز ہے. سر وہ صرف ٹویٹ نہیں, اس کے بعد پھر پورا بیانیہ جو ہے نا وہ ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ لانچ ہو جاتا ہے. یہی بات کر رہا ہوں کہ اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہمیں اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. عدالتوں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے اس وقت. جو ہے صورتحال یہ ہے, جیسے میں نے آگے بھی عرض کیا, کہ اسٹیبلشمنٹ کے انگوٹھے کے نیچے یہ حکومت ہے اور حکومت کے انگوٹھے کے نیچے پاکستان کی جوڈیشری ہے. کیا رہ گیا باقی؟ تو اس لیے اب ایک راستہ ہے کہ بات چیت کی جائے. اور